اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المومن شروع کر رہے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم اتارا جانا اس کتاب کا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ جو کہ زبردست ہے، غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقائل توب شدید العقاب، بخشنے والا ہے گناہوں کو اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ذی الطول اور وہ صاحب کرم بھی ہے، فضل والا بھی ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اور کوئی نہیں معبود اس کے سوا۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آیت نمبر 1 تا 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے نا، کسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، یہ اسی اللہ کا کلام ہے جس کی یہ سب صفات ہیں۔ یعنی وہ زبردست ہے، علم والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کی صفات ہیں۔ پھر یہاں چند صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جس کے حق میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ قیاس اور گمان کی بنا پر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھتا ہے۔ غیب کے بارے میں جو کچھ معلومات وہ دے رہا ہے، ان کو نہ ماننا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی فلاح کس میں ہے، کون سے اصول اور قوانین اس کے لیے بہتر ہیں، اس کی ہدایت پر نہ چلنا یہ معنی رکھتا ہے کہ انسان تباہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ انسان کی کوئی حرکت، اس کا کوئی کام اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ اس انسان کی نیتوں اور ارادوں تک کو جانتا ہے، تو وہ کوئی بھی بہانہ بنا کر اس کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے جو امید بھی دلاتی ہے، ترغیب بھی دلاتی ہے، تاکہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ تو جو کافر ہیں نا، ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کذبت قبلہم، تو جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی، قوم نوح والاحزاب، نوح کی قوم نے بھی اور گروہوں نے بھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا اور قوموں نے بھی جھٹلایا تھا۔ ان کے بعد کی قومیں جو آئیں نا، نوح علیہ السلام کے بعد کی جو قومیں آئیں، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اپنے پیغمبروں کو۔ محمد کل امت بے رسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم فکیف کان عقاب۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد کل امت، اور ہر امت نے ردہ کیا بے رسولہم، اپنے رسولوں کے بارے میں کیا ردہ کیا؟ لیاخذوہ، کہ وہ پکڑ لیں ان کو۔ رسولوں نے سیدھا راستہ دکھاتے تھے تو وہ سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ رسولوں کو پکڑ لیں، وجادلوا بالباطل، اور ان سے جھگڑا کرے بیہودہ باتوں کے بارے میں۔
لے یدھدو تاکہ ظاہر کر دیں بے ہل حق، اس کے ذریعے سے حق کو ظاہر کر دیں، لڑ جھگڑ کر حق کو ظاہر کر دیں۔ خستہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب پھر کیسا ہوا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، کفروا، جو کہ کافر تھے، ان پر بات پوری ہو گئی، انہم اصحاب النار، تو وہ اہل دوزخ میں سے ہوں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کون لوگ؟ مطلب یہ فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو کہ اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور ارد گرد میں بھی ہر حلقہ باندھے ہوئے ہیں، ہر چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور بخشش مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ فرشتے جو ہے نا ایمان والوں کے لیے بخشش بھی مانگتے رہتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ کیا کہتے ہیں وہ اپنے رب سے؟ ربنا وسعت، ہمارے رب تو احاطہ کیے ہوئے ہے ہر چیز کا اپنی رحمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ، تو بخش دے ان لوگوں کو جو کہ جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی، ان کو بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ تو یہ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں انسانوں کے لیے، ربنا، اے ہمارے رب، ادخلہم، اور انہیں داخل کر دے۔ یہ بھی فرشتوں کی دعا ہے، جنت عدن، ہمیشہ کے باغات میں ان کو داخل کر دے۔ التی وعدتہم، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے، ومن صلاح من آبائہم، اور ان کے جو باپ دادا ہیں نا، ان میں سے جو مطلب باپ دادا بھی جو اچھے ہوں گے، نیک کام کر کے دنیا میں گئے ہوں گے، اور ان کی بیویاں بھی، ازواجہم، اور ان کی ازواج بھی، وذریاتہم، اور ان کی اولاد بھی جو اچھے نیک کام کر کے دنیا سے گئے ہوں گے، ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ شامل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ واقعہ السیئات، اور بچا ان کو برائیوں سے، عذابوں سے، ومن تاک السیئات، اور جس کو تو نے بچا لیا برائیوں سے یا عذابوں سے، یومئذ فقد رحمتہ، تو بے شک اس دن تو نے ان پر رحمت فرمائی۔ کس دن؟ یعنی روز قیامت تو نے ان پر رحمت فرمائی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ینادون لا مقت اللہ اکبر، ان الذین، جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو پکار کر کہا جائے گا، لا مقت اللہ اکبر، کہ ان کی ناراضگی جو ہے بہت زیادہ ہے، من مقتکم، تمہاری بیزاری سے،
انفسکم اپنی جانوں سے، استدونا ایل الایمان فتکفرون، جب تم بلائے جاتے تھے، یعنی دنیا میں جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو کافر تھے، جب ان کو پکار کر کہا جائے گا نا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو اس وقت تم بیزاری کا اظہار کرتے تھے اور تم اپنے آپ سے بھی بیزار تھے۔ تو اگر وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا ربنا آمتنا سنتین، وہ کہیں گے کیا پروردگار تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا، یعنی 2 دفعہ موت دی، وہ احیاشتنا، اور ہمیں زندہ کیا، سنتین 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، پس تو ہم نے اقرار کیا، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو پھر اب کوئی راستہ ہے یہاں سے دوزخ سے نکلنے کا، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تو یہ اس لیے کہ جب پکارا جاتا اللہ وحدہ لا شریک کو تو تم کفر کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم تو کفر کرتے تھے جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو، تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن یُشْرَک بِہ، جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تُؤْمِنُوا، تو تم اس پر ایمان لے آتے تھے، اس کو مان لیتے تھے۔ فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْکَبِیرِ، پس اب تو اللہ ہی کا حکم ہے جو بہت بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِی یُرِیکُمْ آیاتہ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَیُنَزِّلُ لَکُم مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، وَمَا یَتَذَکَّرُ إِلَّا مَن یُنِیبُ، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے وہی نصیحت پکڑتا ہے۔ تو اب یہ آیت نمبر 10 تا 12، کفار جب روز قیامت کو دیکھیں گے نا، تو جب وہ پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے شرک کر کے اور آخرت کا انکار کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، اور کس تباہی سے 2 4 ہوئے، تو وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور اپنے آپ کو کوسیں گے۔ اس وقت فرشتے ان کو پکار کر کہیں گے کہ آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، مگر کل جب تمہیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی اور اس کے نیک بندے راہ راست کی طرف تمہیں دعوت دیتے تھے تو تم ان کی دعوت کو ٹھکرا دیتے تھے، تو اس وقت اللہ کا غضب اس سے زیادہ تم پر بھڑکتا تھا۔ یعنی آج تم انگلیاں چبا رہے غصے سے، تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اس وقت اللہ کو تم پر بہت غصہ آتا تھا کہ جب تم راہ راست پر نہیں آتے تھے۔ دو بار بے جان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ تو نے ہمیں جان بخشی، پہلے بے جان کیا، پھر اللہ نے پیدا کیا، ایک دفعہ جب روحیں سب عالم بالا میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو موت دی، اس وقت انہوں نے اللہ کو مانا تھا، اللہ کے ذات کا اقرار کیا تھا، تو پھر اللہ نے انہیں موت دے دی، پھر اللہ نے پیدا کیا، پھر موت دی، پھر زندہ کیا۔ مجرم دوزخ میں پہنچ کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، وہ پہلی 3 حالتوں کا تو ادراک رکھتے تھے نا۔
لیکن چوتھی حالت یعنی اخروی زندگی جس کی انبیاء نے خبر دی تھی، اس سے وہ دنیا میں انکار کرتے رہتے تھے، اور آخرت میں بھی جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر مان لیں گے، مطالبہ کریں گے کہ اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تو ہم وہ کام کریں گے جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے۔ اب ہم مان لیں گے، اب ہم نے جان لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اب ہم مان لیں گے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تو مہلت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تمہیں تو دنیا میں ہم جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے تھے تو اس وقت تم انکار کر دیتے تھے، اور جب شریک مقرر کرتے تھے تم جس کو، اس کی بات ہوتی تھی تم اس پر ایمان لے آتے تھے۔ تو اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اللہ بہت بلند ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ والذی، وہی تو ہے، یوریکم آیاتہ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے، پھر زمین پر اس کے ذریعے سے نباتات، کھیتیاں پرورش پاتی ہیں، جس سے انسانوں کی اور جانوروں کی وہ خوراک بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رجوع تو وہی کرتا ہے جو عقل سے کام لے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کو پکارو، یا رجوع کرنے والا تم خالص اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کو بندگی نہ کرو، صرف اسی کی پرستش کرو، اسی کی ہدایت کی پیروی کرو، اسی کے احکام مانو۔ جزاک اللہ۔ تو چاہے اس کے لیے کافروں کو وہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ رافع الدرجات ذو العرش، تو بلند کرنے والا ہے وہ درجات کو، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور وہ عرش والا ہے۔ یلقی الروح، وہ روح کو ڈالتا ہے، من امرہ، اپنے حکم سے، اعلیٰ من یشاء، جس پر چاہتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے۔ یہاں روح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے اس کی طرف جس کو چاہتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے۔ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لے ینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، روز قیامت ملاقات ہونے، یا نا اس ملاقات کے دن سے بندوں کو متنبہ کرے۔ یوم ہم بارزون، اس دن وہ ظاہر ہوں گے۔ یوم، جس دن، ہم بارزون، وہ ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں پوشیدہ رہے گی اللہ سے کوئی بھی چیز۔ لمن الملک اليوم، لمن ملک اليوم، کس کی ہے بادشاہی آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد یکتا کی، زبردست کی۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفات، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈراؤ ان کو اس دن سے جو قریب آنے والا ہے۔
اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اور جب دل گلوں تک آ رہے ہوں گے، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا سوائے گرم پانی کے، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا شفیع یطاع، ظالموں کا اس دن کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ حمیم کا مطلب ہے دوست، اور نہ کچھ ان کی سفارش کرنے والا ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ والذین یدعون، اور جو لوگ پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے سوا کسی اور کو، اور معبودوں کو، لا یقضون، بے شک وہ نہیں فیصلہ کرتے، کچھ بھی فیصلہ وہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 23 تک 45، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ھم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، سب کچھ جانتا ہے نا، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ تو جو اللہ کے سوا جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں وہ تو کوئی بھی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر یہ سیر کر کے نہیں دیکھا کہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ ان کی نشانیاں عبرتوں کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں۔ وہ ان کے ٹوٹے پھوٹے گھروں سے ان کے گھروں کے کھنڈرات کے اوپر سے آتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ شارع عام پر واقع تھی بستیاں، وہ سب تباہ و برباد ہو گئی۔ تو وہ نشانیاں دیکھ کے بھی وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو کانوا ھم اشد منہم قوۃ وآثارا، تو وہ جو لوگ تھے نا، اہل عرب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ قوت میں بہت زیادہ تھے، تم سے زیادہ تھے اور بہت ہی زیادہ تھے، اور انہوں نے جو مکانات بنائے وہ بہت مضبوط بنائے تھے۔ اب دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، ان کے مکانوں کا انجام کیا ہوا۔ تو پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہو سکا۔ یہ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کانت تاتیہم رسولہم، کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آتے تھے، تاتیہم ان کے پاس آتے تھے، رسولہم ان کے رسول، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، فکفروا فاخذہم اللہ، انہوں نے کفر کیا، نہ مانا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پکڑا ہم نے ان کو، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ طاقتور ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف موڑ دیا ہے۔ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس۔
इला फ़रौन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। किसकी तरफ भेजा? फ़िरौन के पास भेजा, हामान के पास भेजा, क़ारून के पास, क़ारून की तरफ भेजा। तो उन्होंने सब ने ये कहा कि ये तो जादूगर है और झूठा है, नाउज़ुबिल्लाह। फ़लम्मा जाअहुमुल बिल्हक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू अक़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहू वस्तहयू निसाअहुम। तो उन्होंने क्या कहा कि जब पैगम्बर उनके पास ये मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने हक़ लेके आए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कत्ल कर दो इसको, और इन कालू अक्तलू, इनको कत्ल कर दो, और कत्ल कर दो इनके बेटों को, और उन लोगों को भी कत्ल कर दो जो इनके साथ हैं, ईमान ले आए ना, उनको भी कत्ल कर दो, इनके बेटों को भी कत्ल कर दो, उनकी बेटियों को छोड़ दो। वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी दलाल। और काफिरों की तदबीर गुमराही ही है, और काफिरों की तदबीर गुमराही ही होती है, उसका कोई सर पैर ही नहीं होता। वकाला फ़िरौन ज़ारूनी अक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बहू। तो फ़िरौन ने क्या कहा? मुझे छोड़ दो। गुस्से के आलम में उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ मूसा को, अक़्तुल, मैं कत्ल कर दूँगा उसको, वलियदउ रब्बहू, उसे चाहिए कि बुला ले अपने रब को, देखता हूँ वो तुझे कत्ल करने से रोक सकता है मुझे। इन्हीं ख़ाफ़ अय्युबद्दिला दीनकुम, मुझे तो ये खौफ है, लोगों से कह रहा है, अपने दरबारियों से कह रहा है, मुझे तो ये खौफ है कि वो तुम्हारे दीन को बदल देगा। यानी खुद खौफज़दा था, इतना ज़्यादा वो डर गया था कि ये अब कोई भी बात हो सकती है, या तो ये हम सबको मार देगा या फिर हम सब इसके दीन में आ जाएंगे। मतलब इस कदर वो डर गया था। अय्यूज़हिरा फिल अर्दिल फ़साद, इन्हें ख़ाफ़, मैं तो डरता हूँ कि ये तुम्हारे दीन ही को बदल देगा, या ये ज़मीन पर फसाद पैदा करेगा। दरबारियों से कहता है। वकाला मूसा इन्नी उस्तु बे रब्बी व रब्बकुम मिन कुल्ले मुतकब्बिरिल ला युमिनु बे यौमिल हिसाब। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं अल्लाह की पनाह ले चुका हूँ, अपने रब की पनाह ले चुका हूँ, और तुम्हारे रब की भी पनाह ले चुका हूँ। वही रब मेरा है, वही तुम्हारा है। मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आ चुका हूँ। मिन कुल्ले मुतकब्बिरिल ला युमिनु, उन हर तकब्बर करने वालों, मैं हर तकब्बर करने वाला जो है, मैं उसकी तरफ से अल्लाह की पनाह हासिल कर चुका हूँ। वो जो तकब्बर करने वाले कौन है? जो ईमान नहीं लाते रोज़े क़यामत पर, रोज़े हिसाब पर। तो मैं अल्लाह की पनाह ले चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। या मेरे परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, या मुश्किल कुशा, हमारी मुश्किलें आसान फरमा, हमारे बिगड़े काम संवार दे, हमें इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी भलाइयाँ इनायत फरमा, हमारी मामूली काविशों को हमसे कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।